لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين للهداية حديث حديث آخر. خالق كل الخالق مجدود كل خالق صاحب المخاطب والمخاطب إمام المشايخ والمخاطب. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أصحاب القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات محمد. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید جو اللہ کی عظیم المرتبہ کتاب ہے، اس عظیم المرتبہ کتاب کا ایک حصہ سورہ انبیاء 17 بقرہ اور اس کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے ایسے بندوں کا کہ جس کو وہ وارث بنائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید کا کوئی سورہ بغیر کسی موجود کے، بغیر کسی معنی مفہوم کے تعلیم نہیں ہوتا۔ اب یہ انسان کے اپنے ذہن کی اوپر اور ذہن کی وسعت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا کیا ہے، اور ہر انسان عام طور سے اپنے مطلب کی سمجھتا ہے۔ جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جہاں مطلب نہ ہو تو پھر وہ دائیں بائیں شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل ہے، اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، کون کیسے سوچتا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کو جب پڑھا تو یہ سوچ کے پڑھا کہ یہ قرآن اگر قرآن ہے واقعاً تو اہل بیت کا قصیدہ ہے، اور اہل بیت کا تذکرہ جب اللہ کرتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی ضرورت کا احساس نہیں ہے۔ یہ تو صلہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کے مطابق اگر انہیں اپنانے اور مان لیں اور ان کا تذکرہ کریں تو کامیاب ہم ہوں گے۔ ہمارے تذکرے سے نام پر کچھ غلط مرتبہ ہوگا نہ تو بس وہ ہیں، اللہ جانے کو کیا ہے یا وہ جانے کہ ہم کو کیا ہے۔ ہم آپ کو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، ظلمات میں، بلاؤ میں، ہواؤں میں، بس ہماری عقل بڑی مضبوط ہے۔ اور جب اللہ بیان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اندر کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی مفہوم ایسا ضرور ہوتا ہے جو متوجہ کرتا ہے انسان کو۔ مثلا سورہ عنکبوت ہے، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے
اور سورہ کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے کہ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ جب آپ سورہ عنکبوت ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں تو کیا ہوگا؟ مکڑی والا سورہ ہے، مکڑی والا سورہ۔ تب ہر انسان سوچتا اپنے اعتبار سے، لیکن میرا سوچنا یہ ہے کہ یہ مکڑی کا جو تذکرہ کیا ہے، اللہ کسی واقعے کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ نادان تیری امن کہاں ہے، وہ سوچتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو مکڑی والا سورہ ہے نا، جب تو اس کے معنی و مطالب اور اس کے اندر اور فکر کرے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے اس کے پر ذرا سا غور کیا تو تفصیل میں نہ جا کر کے اختصار کے ساتھ میں بات کہوں آپ کے سامنے کہ اس عنکبوت کا تذکرہ کیا کہ یہ عنکبوت ہوا ہے کہ جب نبی نے ہجرت کی اور نبی کسی غار میں چھپے اور جا کر کے پیغمبر چھپے اور اس نے اپنا جانا کر دیا اور اتنا مضبوط کر دیا کہ کافر جو پیچھے پیچھے دشمن آ رہے تھے، اب ان کی ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے جا سکے، یعنی اتنی طاقتور تھے کہ اب ان کی ہمت نہ پڑی کہ وہ جا سکے۔ اللہ نے اس واقعے کو اس انداز سے پیش کیا، بہت کمزور ہے مگر اس کی کمزوری اتنی مضبوط ہے کہ اس نے ایک نبی کی حفاظت کی ہے، لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ ہے اور اللہ کل شاہد قدیر ہے۔ جب تک یہ سورہ رہے گا اور یہ تذکرہ باقی رہے گا تو ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ اگر ایک مکڑی بھی ہمارے نبی کی مدد کرتی ہے تو ہم اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیتے ہیں، اور جب تک قرآن باقی رہے گا اللہ کا کام بھی باقی رہے گا، نام بھی باقی رہے گا۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ ہم ایسی تذکرہ نہیں کرتے کسی چیز کا، ہم تو اس لیے تذکرہ کرتے تاکہ انسان سوچے کہ یہ مکڑی ہے، نبی کی مددگار ہے، اور جو نبی کا مددگار ہوتا ہے اللہ اس کا نام باقی رکھتا ہے۔ تو جب ایک معمولی سی مکڑی اللہ کے نبی کی مدد کرے تو اس کا نام باقی رہے، تو جس نے 3 سال اپنی گودی میں اٹھایا ہو، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہو، تو اس کا نام کیوں نہ باقی رہے گا؟ تو اللہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بندوں کو متوجہ کرتا ہے کہ نادان تیری اپنی عقل ہے، تیرا اپنا شعور ہے، اور یہ قرآن مجید مسائل کو بلاغت میں رکھتا ہے۔ ایسی تذکرہ نہیں کرتے جب مکڑی ہے بقرہ ہے مثلا یہ پتہ آپ کو بلاغت کے نمونے ہیں، حالے کے وسیلے نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کر دینا اور ایسی بات پیش کر دینا کہ جہاں اس میں اندر پوری کائنات سمجھ جائے، پورے انسان آ جائے، تمام لوگ سوچے۔ آگے سورہ انبیاء ہے اور سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ پارہ ہے اور اس کی 105 نمبر آیت ہے۔ تو سورہ انبیاء کے ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء والا سورہ تذکرہ اس کے اندر آئے گا ہوگا، تذکرہ اس کے اندر ہوگا انبیاء کا۔ اب انبیاء میں آدم کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، نوح کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر تذکرہ سلیمان اور داؤد کا تذکرہ بھی ہے اس کے اندر، یعنی اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کو اللہ نے جو چیز جیسے کی ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے نا۔ اور جب یہاں پہ کہا ہے اللہ نے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا؟ معنی ذکر اور ذکر کے بعد کیا لکھا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اس زمین کا وارث بنائیں گے، وارث ہوگا اس زمین کا تو عبادی الصالحون جو ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے فی زبور، زبور میں۔ تب زبور کس کا لازم ہوگا؟ ظاہری اعتبار سے زبور جناب داؤد علیہ السلام پہ لازم ہوا۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ ہم وارث بنائیں گے، ذکر کے بعد، یعنی ذکر اس کے اندر کوئی چیز ہے آپ ذکر کا پتہ نہیں ہے، آپ علماء کے درمیان جائیے، مفسرین سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، عقلاء سے پوچھئے بھائی وارث ذکر کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو عقلاء نے فلاسفہ نے اپنے علم کے گھوڑے دوڑائے ہیں تو سارے پریشان ہیں کہ بھائی اس ذکر سے مراد کیا ہے، بن وارث ذکر کے بعد ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے جب آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے، تاریخ انبیاء میں پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب داؤد جو ہے وہ 3 نمبر پہ آتے ہیں،
جناب داؤد اور داؤد کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا من بعد ذکر کہ ذکر کے بعد یعنی اس سے پہلے بھی کچھ کتاب تھی تو بھائی توریت بھی ہو سکتی ہے یعنی ہم نے اس کا تذکرہ توریت میں بھی لکھا ہے اور ہم نے ان کا تذکرہ توریت میں بھی کیا ہے اور لکھ دیا ہے آپ کے زبور میں لکھ رہے ہیں ملاقہ کرتا نبی زبور بالتحقیق ہم نے لکھا ہے زبور میں کیا لکھا ہے من بعد ذکر اب علماء نے ذکر کے سلسلے میں بہت سے مسائل بہت سی باتیں دعوت سے مراد کیا ہے تو بعض علماء نے بعض مفسرین نے کہا کہ جتنے بھی صحابہ انبیاء ہیں صحف ابراہیم صحف موسیٰ دیگر صحیفے جتنے بھی ذکر مراد سب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک صحیفے میں ہم نے تذکرہ کر دیا ہے ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں کو وارث بنائیں گے سارے صحیفوں میں اب جہاں جہاں صحیفوں کا تذکرہ ہوگا وہاں ہمارے کا تذکرہ ہوگا اگر صحیفہ ابراہیم ہے تو وہاں بھی اس کا تذکرہ ہے صحیفہ موسیٰ ہے تو وہاں بھی اس کا تذکرہ ہے دیگر انبیاء کے صحیفوں میں ہے تو اس کا تذکرہ وہاں بھی ہے یعنی ہم نے کھلا چینل ہم نے لکھ دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے لکھا ہے زبور میں من بعد ذکر یعنی صحیفوں میں پہلے لکھ دیا اور اب یہاں لکھ رہے ایک تو یہ بات ہے یعنی تمام صحیفے تمام انبیاء کی اس سے مراد ذکر سے مراد اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ایک ذکر سے مراد ہے علم الہی یعنی علم الہی میں یہ بات ہے کہ ہم نیک بندوں کو وارث بنائیں گے علم الہی یہ بات ہے کہ ہم نیک بندوں کو وارث بنائیں گے عباد الصالحون جو نیک بندے ہوں گے ہم نے وارث بنائیں گے زمین کا اب ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا اور علم الہی میں یہ بات بھی ہے اور تمام صحیفوں میں یہ بات ہے اور ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہم بنائیں گے نیک بندوں کو زمین کا وارث اللہ یہ رسوہ ہم بنائیں گے عباد صالحون نیک بندوں کو بنائیں گے تو آپ کو جتنے بھی انسان ہیں اپنے آپ کو تقریباً نیک ہی سمجھتے ہیں کوئی بد کو نہیں سمجھتا الحمدللہ ہماری قوم کا شرف ہے کہ سبھی سکول میں شامل ہے کہ نیک بندے لیکن یہ جو عبادیہ کا لفظ ہے یہ ہم سے بھی کچھ مطالبہ کرتا ہے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے عبادیہ صالحون آپ کے معنی یعنی جو اب ہوتا ہے وہ ہے اب ہم نے ایک جگہ کہا عبادیہ صالحون اور ایک جگہ کہا کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے آپ کو لے گیا یعنی جو اب ہوتا ہے اس کا مقام کم از کم اس مندر اس مقام کا ہوتا ہے کہ اللہ اسے زمین سے معراج کرا کے آواز دیتا ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ ہے تو یہ آپ کے مندر ہے آپ جو اپنے صالح ہوگا ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا مقام کیا ہوگا اس کی عظمت کیا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا صلوات پڑھے ایک ہے عبادیہ صالحون یعنی یہ بندہ نہیں ہے سارے ہی بندے ہیں سارے ہی تاریخ میں پڑھیے کتابوں میں جائیے ہمیں کوئی ایسا بھائی نبی سے پڑھ کے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات میں ساتھ پوری کائنات پیدا کی ہو لیکن اس نے کہا کہ اپنے بندے کو دے گیا لیکن یا عبادیہ صالحون مطلب نیک بندوں کو وارث بنائے گا یعنی کوئی ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہے کم از کم جمع کے اعتبار سے 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے یہ ہوں گے زمین کے وارث تو اب ظاہر بات ہے ظاہری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے مشاہدہ کریں تو آج تو خلافت کا دور ہے سیاست کا وہ ظاہر نہیں ہے امریکہ والے یہ بھی زمین کے بعد مطابق بدلوں کے نہیں بنے ہوئے ہیں پوری دنیا جو ہے
بنی ہوئی ہے، کیا یہ اس پہ شامل ہو جائیں گے؟ نہ، جیسے انبیاء کی تذکرے میں دلالت داؤد کا اللہ نے ذکر کی ہے، مثلا لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ جناب سلیمان پرندوں کی زبان جانتے تھے، ہر نبی نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے تذکرہ کیا کہ سلیمان جانتے تھے ہر نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم نہیں ہوتا تھا، مگر جناب داؤد کے لیے یہ خاصیت خصوصیت اللہ نے بنائی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جائے، اور جناب سلیمان جو ہے وہ بات کرے، جناب سلیمان جو ہے وہ ہواؤں پہ سفر کرے، یہ کچھ خصوصیات ہے الگ سے ہوتی ہے نا، اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ شرف دیا ہے۔ اب جو نیک بندے ہوں گے تو ایسے بندے ہوں گے کہ جہاں حضرت سلیمان بھی ہو، جہاں حضرت جناب داؤد بھی ہو، جہاں دوسرے انبیاء کے صفات بھی پائے جاتے ہوں، ان کے فضائل بھی پائے جاتے ہوں، پتہ کیسے چلے کہ بھائی وہ نیک بندے کون ہیں؟ تو مختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ مولا کائنات کی پوری زندگی دیکھیے، جناب مولا کائنات میں آدم کی صفت بھی موجود ہے، نوح کی صفت بھی موجود ہے، علم کا تقویٰ بھی سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عبد صالح ہے تو پہلی ذات کا نام ولی مرتضیٰ ہے اور آخری ذات کا نام امام قائم ہے، تاکہ سمجھ جائے کہ مجھے کون ہے اس کا ولی بنے گا۔ سارا کہے عباد الصالحون، نیک بندے۔ اور اب کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ بندگی، بندے، غلام۔ اس کا عمل کیا ہے؟ ہماری زبان میں جب کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے اب کوئی دیکھیے دین ہے جواب مسلم لڑتا ہے نفقی، یہ سب ہے کہ یہ کچھ لیکن ضد جب آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کی ضد کیا ہے، آپ کا الٹا کیا ہے؟ تو ہر انسان کہے گا بھائی آپ کا الٹا ہے مولا، آپ کا الٹا ہے مالک۔ یہ تو ہے نا عباد الصالحون، نیک بندے ہوں گے اس لائق کہ وہ زمین کے وارث بنے۔ تو آپ کا مطلب ہے بندہ، آپ کا مطلب ہے غلام، آپ کا مطلب ہے نوکر، آپ کا مطلب ہے ماننے والا۔ یہ اپنی زبان میں جیسے چاہے سمجھے، اور اس کی ضد ہے مولا، آقا، مالک۔ اب میں اور مولا میں رشتہ کب تک برابر چلتا ہے؟ کیسے صحیح چلتا ہے؟ جب تک عبد جو ہے اپنے مالک کی حامل ہاں رکھے، جب تک مالک کی حامل ہاں رکھے، مالک کی تابعداری کرے، مالک کے سامنے یہ اسماء سے اسمین کہتا رہے، اس وقت تک یہ سب کے سب راضی رہتے ہیں۔ یہ ہے نا جو ہماری اپنی تعریف ہے، جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ عبد ہے، عبد ہے، یعنی عبد کا مطلب ہے غلام، اور اس کا الٹا ہے مولا۔ تو مولا کا مطلب یہ مالک، آقا۔ اور جب تک غلام سے مالک خوش رہتا ہے، جب تک اس کی ہاتھ میں ہاں رکھیے، یہ تو ہے سمجھنے کے لیے۔ یعنی اب اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مالک کی اطاعت کرتا رہے، اسے کہا جاتا ہے آپ۔ اور مالک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے بندے کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھے، کبھی پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ اب ہم نے دیکھا اے پروردگار تو ہے مالک، تیرے عبد کون ہے؟ ہمارا اب تھا، ہم نے اسے بلا لیا معراج پہ، ہم نے اسے ایسا مرتبہ دیا، کائنات میں کسی کو ایسا مرتبہ ملا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ہے نا، یہ ہے آپ کو کہا کہ اس نے ہماری اطاعت ایسے کی کہ ہمیں اس کے اوپر پیار آ گیا۔ تو بھائی جب مالک کو پیار آتا ہے اپنے بندے کے اوپر، تو اگر سو جائے تو ایسے قرآنی آ جاتی ہے، میدان میں پہنچے تو ایسے قرآنی آتی ہے، اگر سخاوت ہے تو میدان میں ایسے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مالک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو آیتیں بھیجتا ہے، کبھی حالت کی، کبھی سخاوت کی، کبھی شہادت کی، کبھی محبت کی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارا بندہ ہے۔ عباد الصالحون، نیک بندے ہم بنائیں گے نہ بارش ہے، تو آپ کو بنائیں گے تو آپ کا مطلب ہے غلام۔ غلام اپنے مالک سے کب تک خوش رہتا ہے؟
یا ہمارے جب اپنے غلام سے کب تک خوش رہتا ہے جب تک انہیں تعمیر بنا رہے ہے نا نوکر چاکر کو آپ کے زبان کے درمیان کی گفتگو ہے نا یعنی جب تک تعمیر بنا رہے آپ اور مالک کا رشتہ برابر رہتا ہے تقریباً بنی رہتی ہے کیوں تاکہ بھائی مالک سے کو نہیں ہوئی ہے اسے نوکری کر رہے مالک نظر پھیر لے نوکری ختم ہو جائے گی یہ ہے سب آپ کو غلام کو رشتے شریعت میں کیا ہے ایک غلام کو چھوڑا جان بوجھ کر کے کفارہ کیا کرنا 60 غلام آزاد کرنا یہ غلام جو ہے نا ہماری تاریخ اسلام میں ہمارے یہاں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر مالک کی مرضی کے کوئی کام انجام نہ دے سکے اسے کہتے ہیں غلام تو ہمارے یہاں سیوا ہمارے اسلام میں تو پہلے غلام آزاد کو خرید کر کے تو غلام کا مطلب ہے کہ جو مالک کی مرضی کے بغیر کوئی عمل انجام نہ دے سکے اگر مالک نے جگہ کھڑے ہوتا تو کھڑا رہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے یعنی یہ ہے کہ شریعت میں کہ سر پہ ٹوپی بھی بغیر مالک کی مرضی کے نہیں رکھ سکتا غلام کی حیثیت اتنی ہوتی نہیں ہے اب تو ختم ہو گئے تو لیکن 60 غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے آزاد کرو تاکہ سر پہ ٹوپی بھی لگائے اور سارے کام انجام دے اسے کہا جاتا ہے غلام میرے عزیزو جب غلام کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے مالک کے بنا مالک سارا کرے تو ہوگا مالک کا کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے اب اللہ نے کہا ہمارے بندوں کو پہچانو ہمارا بندہ ہے ہی وہ جو ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے اللہ نے کہا کہ اگر محمد کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس میں بولنے کا بھی ہماری مرضی ہوتی ہے ہم نے اعلان کر دیا یہ بولنا ہی نہیں چاہتے وہ وہی نہ جائے یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ محمد کا بولنا ہے نہ محمد کا اٹھنا ہے نہ محمد کا چلنا ہے نہ محمد کا سونا ہے اور اس کی طریقے سے محمد کے بعد بولنا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تاکہ محمد تابع اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل ہوتا ہی نہیں جب بولتے نہیں ہیں تو دوسرا کام نے کیا کریں گے عباد صالح نیک بندوں کا اللہ بنائے گا مالک کی مرضی کے بغیر غلام سر پہ ٹوپی نہیں لگا سکتا اچھا مختلف کہا کہ ملازم ہوتے ہیں چھوٹے بڑے درمیانی یہ ایک سلسلہ بتاؤ سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں میں ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک مالک جو بادشاہ ہوتا ہے اب اس میں کچھ پیسے جو بیچارے کم والے ہیں مگر بھائی سے بہت قریب ہے کیوں کہ ان کی مرضی کے تابع ہے ہر وقت ان کے اشارے پہ کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے ملازم ہوتے ہیں کہ جو دور سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہمارا مالک بہت اچھا ہے بڑا خیال رکھتا ہے بڑا رحم کرتا ہے ہمارے اوپر وہ دور کھڑا ہوا ہے یہ خاصی حیثیت کا مالک ہے اور جو قریب ہے وہ زیادہ اچھی حیثیت کا مالک نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں مالک کی نگاہ کس پہ پڑے گی جو قریب ہوگا یا جو دور ہوگا کہا کہ بھائی جو میرے سے قریب رہتا ہے بھالے ہی کوئی کمی ہو مگر میں اس کا کام کر رہا ہوں کیوں کہا کہ میرے سے قریب ہے ایک آدمی مجھے تعریف کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا مالک بہت اچھا ہے اور یہی فلسفہ ہے ہماری محبتوں کا کہ ہمارے محبت سے محبت کرتے ہیں مگر بہت دور کھڑے ہو کر کے آنے محمد کردار بہت بلند ہے بہت اچھے ہیں کشتی اعلان ہے آپ کشتی تعریف کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے لیکن بہت دور ہے آپ کو فائدہ کم ہوگا جب آپ قریب آ جائیں گے تو اگر صحیح بندہ کرنا ہے تو اللہ سے قربت محمد سے قربت بیان کرو تب سمجھ میں آئے گا یعنی محمد کا مطلب کیا ہے الصالحون نیک بندوں کو وارث بنائیں گے آل محمد کا لطف کا اطلاع قبول مانو اور آل محمد کی فضیلت بہت عظیم ہے ہمارے آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہم تو اپنے اپنے اعتبار سوچتے ہیں نا آپ نے کیا ہے کہا کہ بھائی تبلیغ تو ہوتی تھی ہمارے یہاں بات سمجھا کیسے ہے کہ بھائی تبلیغ کا مطلب کیا ہے تبلیغ کا مسئلہ
میری اپنی سوچ پرائمری میں جا کے پڑھیے سورہ مائدہ جاری ہو تو پڑھ لے ایک جگہ لفظ تبلیغ ہے قائد ہے تبلیغ کو کہا کہ علی کو مولا بناؤ نماز کے لیے نہیں تبلیغ یہاں پہ اور جو دوسرے احکام ان کے لیے نہیں ہے ولایت علی کی وجہ سے بغلی کا اعلان ہو رہا ہے ایک بندی تو یہ ہے دعائیں ہے تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کی اس نے پڑھی اللہم بلغ مولانا امام الحالیہ المہدی اے میرا پروردگار تو یہ ہمارے امام کو اس کا مطلب یہ کہ بلغ کا استعمال جب جب ہوگا وہ ایمان کے لیے ہوگا دوسری چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا تو اگر یہ ایمان کی معرفت ہمارے ذہن میں آئے گی تو پھر ہم قرآن نہیں ہو سکتے اور جب قرآن نہیں ہوں گے تو کامیابی ہمارے قدم چھوٹے گی ہے نا آپ کہے بھائی ایمان قرآن مانتے ہیں نہیں ماننا نہیں ہے بندی کا مطلب کیا ہے اے پروردگار ہے اللہم بلغ مولانا امام الحالیہ پروردگار ہے ہمارے امام کو اب یہاں پر ایک ترجمہ بھی یہ نہیں ہے جو آپ نے غزیر کیا ہے ترجمہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بدلتے رہتے ہیں اپنے معنی و مطالب کے اعتبار سے جہاں اس کا مفہوم ہے آپ اس کا غور کریں تو جب آپ امام کے لیے کہیں کہ پروردگار ہے ہمارے امام کو تو جو امام آئے گا جس کے لیے آپ دعا کریں کہ ہمارا مولانا ہے ہمارے امام ہے ہمارے مہدی ہے اور ہمارے سردار ہے ہمارے آقا ہے ہمارے مولا ہے جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ دعا کب ہوگی جب آپ امام کو پہچانتے ہوں گے اور جب امام کو پہچان لیں گے تو امام تمہارے مولا ہوں گے اور امام کے عبد ہوں گے اور ہمارا مطلب بھی غلامی ہے جب امام کو پہچان لیں گے اور امام کی غلامی اختیار کرنے کے بعد جو ہمارا امام ہم سے چاہے گا ہم اس عمل کو انجام دیں گے بھائی رہنا جب معرفت ہوگی امام کی صحیح سے کسی کی جب معرفت ہو جاتی ہے تبھی تو آدمی ڈر خوف یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ نہیں ہے اگر انسان آزاد ہو بے فکر ہو بے خوف نہ ہو تو انسان بھی انجام کر دیتا ہے کہ اس طرح سے جائے کہ بہت سارا فکر نظام میں بتائیے کیا فکر زمانے میں اپنی گفتگو کے درمیان میں یعنی اگر ہمارا دوست ہمارے سامنے نہیں ہے یا ذرا سا محمد نظر پھیرے ہوئے ہیں تاکہ کام کرنے کو تو بہت سے ہمارے شکریہ کام ہو جائے گا ہے نا ہے کہ نہیں ہے تو جب ہم اپنے امام کو پہچان لیں گے اور ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مالک ہے ہمارا سردار ہے ہمارا ذمہ دار ہے تو میرا یقین یہ ہے کہ پھر انسان کا بس اتنا خوف پیدا کرے گا کہ مالک دیکھ رہا ہے لہٰذا غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے برائیاں نہ کرے عدم اتحاد قائم رکھے برائیوں کو ختم کرے گا جب معرفت امام زمانہ ہوگی کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے امام کو پہچان چلے جاؤ برائیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور اگر امام کو پہچانا نہیں ہے اور ہمارا بس زبان امتراتی ہے تو امام ہے تو ایمان ہے تو ہے کہ تو یقین نہیں آپ کے حیثیت سے بھی ہے تو نہیں ہے کہ نہیں ہے جب اللہ نے کہا کہ ہمیں بارش بنائیں گے جب اللہ بتائے گا تو پھر ہمارے یہاں جو اوقات ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ مولا مانتے ہیں اپنے وقت مانتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے غلامی اور مولا کا مطلب ہے مالکانہ حق تو اگر آپ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں تو جو امام کو پسند ہے اس عمل کو انجام دے جو امام کو پسند نہیں اس عمل کو چھوڑے تب ہے آپ تب ہے مولائیت ہے نا یعنی اگر مولا تو مولا مانتے ہیں تب یہ واسطہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں برائیوں سے بچ جائے یہ تو ہے نا تبلیغ کا مطلب ہے امام کی معرفت امام کی معرفت ہوگی جب اہل بیت کی معرفت ہوگی تو یقیناً ہم کامیاب ایسے ہوں گے کہ اللہ کہے گا کہ یہ بندے وہ ہیں کہ کامیاب کیوں کہ علی کے ماننے والے حسن کے ماننے والے حسین کے ماننے والے تو بھائی سیرت تقاضا ہے نا کہ علی کیا چاہتے ہیں حسن کیا چاہتے ہیں حسین کیا چاہتے ہیں سجاد کیا چاہتے ہیں آخر امام کیا چاہتا ہے اپنے بات بناؤ کیسا بناؤ امام زمانہ کا امام حسین کا ہے بات آپ کی ہو رہی ہے عبادیت صالح اللہ کرتا یہ صحابہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے تو نیک بندے ہوں گے وارث کا مطلب کیا ہے وارث کا مطلب ہے مالک
یا کچھ اور بھی ہے؟ بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے. وارث کا مطلب ہے مالکانہ حقوق ہے. باپ مر گیا، اولاد وارث ہو گیا نا، تو اب جو قرض اختیار باپ کا تھا آج اولاد کا ہو گیا ہے. ہر چیز کا اختیار ہو گیا. اگر آج نہ کیا ہو باپ نے تب ہے، اور اگر آج کر دیا تو پھر کوئی حق نہیں رہتا. تو وارث کا مطلب ہے مالک ہے. اللہ نے کہا ہم وارث بنائیں گے نیک بندوں کو ہے. اب جو وارث ہوگا کائے کا وارث ہوگا؟ اس زمین کا وارث ہوگا نا. اب زمین کے اوپر جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کے اختیار میں ہوگا یا اس سے باہر ہوگا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زمین کا وارث بن رہا ہے، زمین کے اوپر اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے، تو اب زمین کی ہر شے کا مالک و وارث ہوا ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے. اب زمین کا وارث کون ہے؟ زمین کے وارث ہے ہمارے ائمہ، ہمارے معصومین. اور معصومین کی زبان کا ایک فقرہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ زیادہ جناب عباس علیہ السلام پڑھتے ہیں نا تو ہم آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا الابو الصالح، اے سلام ہو آپ پر اے صالح بندے. تو چھڑے معصوم کی نگاہ میں اگر کوئی آپ کے صالح ہے تو اس صاحب کا نام ہے عباس علیہ السلام. تو آپ کے صالح سمجھ میں آ گیا کہ حکومت کس کی ہے؟ عباس علیہ السلام کی حکومت ہے. معصومین کی حدیث کی روشنی میں زیادہ تر آپ پڑھیں گے تو یہ تو کہتے ہیں نا سلام ہوا ہے آپ کے صالح پر جناب عباس کی، تو سلام آپ کر رہے ہیں. تو آخر امام آپ کے صالح اور معصوم کی زبان کے اعتبار سے جناب عباس عبد صالح، یعنی اب اسے میں یوں کہہ دوں کہ عبد صالح ہمارے معصومین علیہ السلام ہے. زمین کے مالک، زمین کے وارث، زمین کے ذمہ دار، زمین کے محافظ ہمارے معصومین ہیں. یہ زمین کے وارث ہیں، یہ زمین کے مالک ہیں. اور جب مالک چاہے گا تو اس زمین کو جیسے چاہے استعمال کر کے بتلائے کہ زمین میرے اختیار میں ہے. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو تاریخ کے اندر زلزلہ آیا، سارے پریشان. اس دور کے لوگ علی زمین میں پہنچا ہوا ہے. علی آگے بڑھے، زمین ایسے ہاتھ مارا، زمین ٹھہر گا. مطلب کیا ہے؟ بھائی سارے اللہ کے بندے تھے نا اس زمانے میں، اس اعتبار سے فلاں بھی اللہ کا بندہ، فلاں بھی اللہ کا بندہ، فلاں بھی فلاں ہے، فلاں بھی فلاں ہے. نہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ زمین پہ ہاتھ مارے رہے، ٹھہر جا، رک جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بھی اپنے مالک کو پہچانتی ہے کہ آنے والا کون ہے، میرا مالک ہے کوئی اور ہے. علی کو بتایا آج زمین پہ شاہری اقتدار میرا ہے، بتلا کہ اس کے بارے سامنے کوئی پوچھنا نہیں ملتا. جب تاریخ ہے تفسیر کا انداز آنے دیکھ لیں، تاریخ ہے تو کہ علی نے بتایا کہ زمین کے بارے ہم ہیں، ہم اس کے مالک ہیں. اچھا یہ زمین تو بڑی اچھی ہے، سخت بھی ہے، محبت کرنے والی بھی ہے، پیدا کرنے والی بھی ہے. سارے کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ زمین ہے نا کہ کر رہی ہے. کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے ذہن میں ہمیشہ علی نہیں دوستو. میرے بزرگوں کی بات یہ ہے کہ انسان کے سمجھنے کا پھیر ہے اپنی زبان میں. سمجھتا کیا ہے؟ ہم کسی اعتبار سے سمجھتے ہیں، آپ کسی اعتبار سے سمجھتے ہیں، بس سمجھنے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. مثلا ایک بندہ خدا جو علی کی محبت میں ڈوبا ہوگا، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. سامنے سے ایک آدمی کیا کہنے لگے تمہارا ہوا ہے اللہ ہے، اللہ ہے. آپ کو بچارہ کیا کہیں کہ اللہ ہے؟ وہ علی حق کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے. تو اس نے کہا کہ سن، جنت حق، نار حق، فلاح حق، فلاح حق. کہنے بھائی یہ تو حق تو سارے ہی ہے، بندہ تو کس کو کیا مانتا ہے؟ اگر بات حق کی ہے نا تلقین پڑھی ہے تو اس میں یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی حق. تو میرے دوستو بھائیو بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا ظرف ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقیری انداز میں تھا کہنے لگے پانی لا بھائی. اس نے گلاس پانی بنایا، ایک پانی بنوایا. ایک
آج کی بوتلوں میں کروایا. اس نے پوچھا کہ یہ گلاس میں کیا ہے؟ کہا کہ پانی. کہ گھڑے میں کیا ہے؟ پانی. کہ فریج کے بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ پانی. کہا کہ تالاب میں کیا ہے؟ پانی. کہ دریا میں کیا ہے؟ پانی. کہ سمندر میں کیا ہے؟ پانی. کہا نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کا جیسا صرف ہوتا ہے یہ پانی اسی جگہ اس کے اعتبار سے جاتا ہے. سمندر اگر بڑا ہے لہٰذا یہاں بھی پانی ہے، دریا اس سے چھوٹا تو یہاں بھی پانی ہے. اب تم سمجھ رہے ہو کہ علی حق کیسا ہے؟ علی حق ایسا ہے کہ اللہ بھی نور ہے، محمد بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، اللہ بھی حق ہے، محمد بھی حق ہے، علی بھی حق ہے. اپنے اپنے ساتھ کے اعتبار سے اس کو جو مان لیتا ہے بس وہی حق نظر آتا ہے. میرا یہ علی بھی حق ہے، کوئی دوسرا حق نہیں ہے. تو جیسے تم پانی کو پانی مان رہے ہو اپنے صرف کے اعتبار سے، ایسے تم بھی ہم نہیں مان رہے کہ علی حق ہے تو صرفیت کی بات کریں. عباد الصالحون کہ ہم نیک بندوں کو وارث بنائیں گے تو مالک ہوتا وہ ہے کہ جس کا اختیار ہو، کنٹرول ہو. آپ اپنے باپ کے وارث بن گئے تو اس مال کے بعد آپ کا اختیار ہے کہ نہیں. کیا کسی کو لائٹ ہے جو بات کہے کہ میاں ایسے کیسے ہو جائے گا، کہ دکان کو کیسے بیچ سکتے ہو، فلاں کیسے دے سکتے ہو؟ یہ آپ اپنی وراثت کو اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میں نیک بندوں کو وارث بناؤں گا تو اس کو اللہ وارث بنائے گا. آپ آج میں کہیں کہ اللہ کیسے کروا سکتا ہے یہ کام، علی یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، عباس یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ وارث بنائے گا تو اختیار بھی دے گا، اختیار بھی دے گا. اور اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم نیک بندوں کو وارث بنائیں گے تو زمین پر اختیار ہے، زمین پر اختیار ہے. اب زمین کے چاروں طرف زمین کا کتنا حصہ تو زمین پہ اللہ تو بہت بڑا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اللہ نے وارث بنایا ہے بھائی، ہم نے نہیں بنایا. قرآن کے اندر اللہ بنا رہا ہے وارث. اللہ کی ملکیت کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کے اوپر اس کی ربوبیت ہے. تو جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے پیغمبر کی رحمت اعلان کر رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اللہ کی ربوبیت عالمین کے اوپر، نبی کی رحمت عالمین کے اوپر. اب اللہ جس کو وارث بنائے گا، اس کو مالک بنائے گا، اس کا اختیار عالمین کا ہونا چاہیے. آپ کو تقاضا ہے نا کہ اللہ عالمین کا مالک ہے، محمد عالمین کی رحمت ہے. اب اللہ جس کو وارث بنائے گا تو جہاں جا کر اللہ کی وراثت ہوگی وہاں تک اس کا حکم چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سارے پریشان ہوں گے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میرا عزیزو پریشان ہونا. آل محمد بہت عظیم شخصیتوں کا نام ہے، یہ ہم جیسے ذہنوں میں نہیں آ سکتے. ان کا مرتبہ کیا ہے؟ بھائی سرکار حجت کو جب آپ پڑھیں گے نا کہ لگا قائم قائم قائم. نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. لفظ قائم یہاں بھی ہے اور سرکار کا لقب بھی لفظ قائم. قائم قائم کا مطلب کیا ہے؟ میرے ساتھ کھڑا ہوئے پڑے نا کیا کچھ اور بھی ہے؟ کسی کو قیام ہے، نماز بھی آپ قیام کرتے ہیں تو قائم مطلب ہے کھڑا ہونے والا جو کھڑا ہوتا ہے. یہ زمین ہے بڑی معلوم چیز ہے، بڑی سخت منزل ہے. پہچانا محمد کو زمین کے اوپر حضرت محمد بھی کھڑا ہے، آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی سب کھڑے ہیں. کئی بس قائم ہے نا، یہ چیز ہم نے کھڑی کر دی. یہ قائم ہے کہ نہیں؟ یہ سب قائم ہے، سب کھڑی ہوئی ہے. امام زمانے کا لقب بھی قائم ہے. کیا امام کے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ایسی نماز پڑھیں گے جیسے امام قائم پڑھیں گے نماز؟ کہا کہ سنو بھائی، بات یہ ہے کہ تمہارا قائم ہونا اور ہے، ہمارا قائم ہونا اور ہے. تم زمین پہ کھڑے ہو کر کے امامت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، زمین پر چل سکتے ہو. لیکن ہم جو قائم ہے نا، اس زمین پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے تاکہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان یہ کام انجام نہ دے سکے. ہمارا مسلح پانی کا بچھے گا، ہمارا مسلح پانی کا بچھے گا. اگر
عبد صالح کی ہے. جو پانی اللہ بچھا دے اسے کہا جاتا ہے امام قائم. ورنہ سب قائم ہی رہیں گے پھر تو بھائی کوئی قائم کے بغیر نہیں سکتا. چلنا وہ بھی قیام کی صورت میں ہے, سارے معاملات قیام رہیں گے, زمین کے اوپر ہے, لیکن مسلح پانی بچھانے والا بس ایک ہی ہے, اس کا نام قائم ہے. بس وہی امام ہمارا قائم ہے. مسلح وہاں بچھا دے جو دنیا کوئی انسان نہ بچھا سکے. اور پھر یہ بھی واضح کر دے کہ اس کے اوپر میرا حکم ہے. میرے جتنے مسلمین ہوں گے, جتنے معمولین ہوں گے, سب اس پانی کے اوپر نماز پڑھیں گے. کوئی لطیف سی شے ہے, مگر امام کیوں کھڑا کریں گے, امام کے معمولین کو کھڑا کریں گے. یہ ہے قائم اقیم الصلاۃ, ایسے نماز قائم کرو. لفظوں کی بڑی نزاکتیں ہوتی ہے توجہ کرنے کے لیے, نماز قائم کرو. تو ہم ایک بندوبست بارش بنائیں گے. یہ ہے سرکار حجت, ایک لقب ہے سرکار حجت کا عبد صالح. اور ایک معصوم نے کہا جناب عباس علیہ السلام کو عبد صالح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین پر کسی کی حکومت قائم ہوگی یا تو امام زمانہ کی یا جناب عباس کی, یعنی اسی طرح کی حکومت قائم ہوگی, اس وقت نہیں ہے اس مثال میں جوان کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں ہوگا. بھائی یہی باتیں سارے ہونے آئبہ معصومین اور جناب عباس علیہ السلام. اب آپ کو دیکھ کے بھی پریشان ہوں گے, بھائی ایک لقب جناب عباس کا عبد صالح اور سرکار حجت کو بھی عبد صالح کا حق ہے. یہ دونوں ہیں, بھائی دونوں کا معیار, دونوں میں فرق, میں امتیاز اس کو ہوگا. دیکھیے آل محمد کے اندر بہت بلند ہے, یہ عظیم شخصیتیں ہیں, یہ اپنے مراتب کو پہچانتے ہیں اور اپنے یہاں کے سارے معاملات کو پہچانتے ہیں. جب آپ کسی سے پوچھیں کہ مولا عباس آج کی حکومت, آپ کے بھائی اس سے بڑے بھی موجود ہیں. مثلا ان کے دور میں جناب عباس کے دور میں مولا کائنات علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام یہ سب ہوں گے اور یہ سب میرے بزرگ ہیں, سب میرے بڑے ہیں, لیکن حکومت ان کی ہوگی مگر علامت میری ہوگی. عبد صالح کا مطلب یہ ہے کہ عباس کے ہاتھ کا جو علم ہے نا وہ آج اتنی کائنات میں چل کے بتا رہا ہے کہ اگر حکومت عباس علیہ السلام کے اوپر چلتی ہے تو عبد صالح کا مطلب کیا امام زمانہ ہوگا یا جناب عباس علیہ السلام. بس یہ ہے عبد صالح امام زمانہ. سرکار حجت کا ایک لقب امام قائم بھی ہے. سرکار حجت نماز پڑھ کے پانی مسلح بچھا کے بتائیں گے کہ آج میں قائم ہوں, اس لیے میری سرکار میری حکومت ہے. تو میرے عزیزو, حکومت کے نمائندے, حکومت کی چال نکالے, حکومت کے ماننے والے جو حکومت کرتے ہیں نا تو ان کے آس پاس بھی کچھ ہوا کرتے ہیں نا, وزیر مشیر خود سے کرتے ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے سرکار حجت کی حکومت ہوگی, مشیر کون ہوگا, چاہنے والے کون ہوں گے؟ 313. بعض علماء نے کہا کہ 10,000 چاہنے والے ہوں گے. ان 313 کے بعد یہ اصحاب ہوں گے 313 خاص ہے, بے امام زمانہ کے اصحاب ہوں گے 313, اور ان 313 کے ساتھ میں 10,000 کے قریب امام کر لشکر, اور امام زمانہ دنیا میں آ کر کے فیصلہ عدل یہ سارے واقعات انجام دیں گے. ظاہر سی بات ہے یاد یہ ہے قائم ہے اس کی حکومت پوری کائنات کے اوپر. تب کائنات کے مجرمین بھی بڑے بڑے ہوں گے. کب سے مجرمین ہیں امام کو پہچانیے اور کسی امام زمانہ کے اوپر لفظوں سے پڑھ لینا سمجھنا نہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو لفظ ہے اس کی معلومیت کو غور کرنا. امام زمانہ عادل بھی ہیں, منتظم بھی ہیں, قائم بھی ہیں. سارے الفاظ امام زمانہ کے لیے تو ہے نا, کسی اور کے لیے نہیں ہے. میرے عزیز کو بات یہ ہے کہ جب سرکار حجت انتقام لیں گے تو زمین میں بارش ہے نا, تو انتقام کیسے لیں گے, کب آئیں گے, جب ظہور ہوگا. انتقام کس سے لیں گے, کس سے انتقام لیں گے. انتقام کا مطلب کیا ہے, بدلہ لینا. تو اگر مجھے انتقام آپ سے لینا ہے تو کب لوں گا, جب آپ میرے سامنے ہوں گے.
یہ تو ہے نا، یا کوئی اور صورت ہے انتقام کی؟ یعنی جب آپ میرے سامنے ہوں گے یا جب مجھے اللہ موقع دے گا، جو بھی آپ سمجھ لیں، سرکار حجت انتقام لیں، کس سے انتقام لیں گے؟ قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لیں گے. تو اب یہ جو منتقم بنا ہے تو جیسے ہر رات منتقم ہے کیا ایسے بھی منتقم ہے؟ نہیں. اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس زمانے کو اس زمانے میں تبدیل کرے، یعنی ان کو جگائے، ان کو اٹھائے. اب سمجھ میں آتے ہیں سرکار علی نے کوئی زندہ کیا مردوں کو. یہ امام یہ آئیں گے جتنے قاتلان حسین ہیں سب کو زندہ کریں گے تب انتقام لیں گے. یہ اختیار اللہ نے امام زمانہ کو دیا. کیوں؟ کہ ہم نے باعث بنایا ہے. تو میرے سرکار حجت منتقم امام زمانہ، منتقم خون حسین ہے خدا کی قسم. اور جب حسین کا انتقام نہیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو سوچیے یہ حسین کا چاہنے والا ہے جسے ہم مختار کہتے ہیں. اس نے کس شان سے انتقام لیا ہے؟ ہر ایک سے پوچھا کہ تم نے کون سا عمل انجام دیا؟ تو ہر ایک نے بتایا کہ میں نے اس عمل کو انجام دیا. تو جناب مختار نے کہا کہ تجھے ایسے ہی قتل کیا جائے گا. ہے نا؟ سب آپ نے دیکھا ہوا ہے. امام سرکار حجت جو ہے کیسے انتقام دے کے کیسے جلال مختار نے فرملا سے کہا کہ بھائی تم نے کون کون سا عمل انجام دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 3 عمل ایسے کیے. جلال مختار نے ویسے ہی اس کے ساتھ کیا. یہ انتقام کب ہوتا ہے کہ جو مختار لے رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جب سرکار حسین سے سرکار امام زمانہ دیکھیں گے کہ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے میرے شب کے پیشانی پر تیر لگایا تھا تو سرکار کا دل کیا کہے گا؟ مختار نے تو پوچھا تھا نا کہ تم نے کون کون سا عمل انجام دیا تھا، تم نے کیا کیا عمل انجام دیا تھا؟ جب میرے سرکار امام زمانہ علی اکبر کے قاتل حسین المائر کو دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا وہی ہے نا کہ جس نے علی اکبر کی سینے پر سیدھا پھل لگایا تھا. تو وہی ہے کہ جس نے میرے چچا دادا عباس کے بازو کو قلم کیا تھا. چل امام دیکھیں گے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کیوں آپ کو ساس ہوتا ہے، کیوں آپ کو سے خون ہوتا ہے. یہ ہے مشہور کا نصب کہ امام دیکھ رہا ہے ہر انسان کو کہ کس نے کیا عمل انجام دیا ہے. مختار نے پوچھا تھا اور امام زمانہ ولایت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں علی اکبر کیسے ضمیر پا گرے، میرے آقا عباس کیسے ضمیر پا گرے. ہاں میرے عزیزوں، سرکار حجت امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ جب علی کی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بازوں میں رسل باندھی گئی تو انداز دیتا کہ اس قافلے کو جگہ سے گزارا جاتا ہے کہ جہاں شہدائے کربلا پڑے ہوئے ہیں، جہاں شہدائے کربلا پڑے ہیں، جناب زینب ہے، بہن ہے، حسین کی بہن ہے، سجاد والے باب ہے. لیکن سجاد نے یہ منظر دیکھا کہ بابا کا لاش ہے، علی اکبر کی لاش ہے اور محمد کی لاش ہے. تو سجاد بیٹھ گئے آواز دے رہے کیسے آگے بڑھوں اور اے میرے بابا کی لاش میں لوگ ہے. تو ذرا سوچئے سرکار کے پنجابی بڑی ہوگی یہ میرے بھائی حسین ہے تو میرے بابا کے رام نے مل کے بھوکے پیاسے شہید. خدا کوئی محمد سوائے غم عالم محمد کے. سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہے، دربار شام کے ہے. شام ہے علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی رسل وسطہ ہے، چھوٹی ہے نا. بس مرحوم کہتا ہے کہ ہم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں. بس جیسے ہی اس مرحوم نے فطرہ کہا، جملہ کہا، جناب فضا سلام اللہ علیہا علی کی قریب جناب فاطمہ زہرا کی قریب سامنے آ گئی. جناب زینب کے آقا کس کی مجال ہے جو علی کی بیٹی سے بات کر سکے. علی کی بیٹی وہ ہے جو قرآن سے باتیں کرتی ہے، علی کی بیٹی وہ ہے جو تعارف کرتی ہے، علی کی فضائل بیان ہو رہے ہیں، علی کی بیٹی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کس کی مجال ہے جو علی کی بیٹی سے بات کر سکے. یزید ابو حکومت کے نشے کے چھوٹ میں کہتا
تو آگے رہا اور ایک مرتبہ شیب تاجہ لہرایا مڑیا ہو گیا مرتبہ تالیہ نہ پڑھ جائے گا اور جناب فضا سلام اللہ علیہ مرتبہ پیچھے کے پیچھے کچھ نصیر ہے صحابہ سے رہنے والے ہیں ایک مرتبہ آئے حبش کے رہنے والے تمہاری مرتبہ ہو گیا تمہارے عربی نہیں چاہتی دربار میں دعایا ہو گئے تم نے بھائینا کہنا تھا کہ نہیں دربار سامنے آ گئی اے یزید شکر کو روک لے اگر ہماری چاہنا ہوگی اے دعایا ہو گیا مجھے ہم کی محفل پر آئے گی سلام اللہ سلام اللہ نے نجات ہو گیا لیکن آپ کی بیٹی سلمان یزید میں رشد بشتا کوئی ارشاد سیالم الذین ظلموا وإنهم منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون محمد آل محمد کا جہاں جہاں بھی مومن و مومنات کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار کی بات محمد آل محمد کا ہمارے مقامات کی مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ہمیں کوئی ہمیں سوائے غم آل محمد کے اے میرے معبود ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ تاشی علی محمد کی توفیق عنایت فرما اے میرے معبود ہمارے امام کو بخش دے یہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعظیم فرما اس لائق فرما کہ امام کے نسل میں شمار ہو سکے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سے توحید پڑھ کر سید آفاق حسین ابن اخلاق حسین مرحوم کی روح کو ایثار فرما دے